الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا پیپ پلید ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا پیلی یا سفید رنگت والی پیپ کے دھبے چاہے خشک ہوں یا گیلے پلید ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیح یعنی پیپ وہ پیلا لیسدار مادہ ہے جو کہ زخم وغیرہ میں خرابی کی وجہ سے خارج ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے معجم لغت الفقہاء صفحہ نمبر 373۔ اور صدید یعنی کچ لہو وہ پانی سا ہے جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے اور یہی بعد میں گاڑھا ہو کر پیپ بنتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طلبۃ الطلبہ صفحہ نمبر 22۔ اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 25۔ چنانچہ زخموں میں پہلے کچ لہو ہوتا ہے، پھر اس میں پیپ پڑتی ہے، تو پیپ کچ لہو کا حکم وہی ہے جو خون کا ہے۔ چنانچہ چاروں فقہی مذاہب اور دیگر مسلمانوں میں سے جمہور فقہاء کرام خون کی نجاست اور معمولی خون میں معافی کے حوالے سے کچ لہو اور پیپ دونوں کو خون والا حکم ہی دیتے ہیں، کیونکہ پیپ اور کچ لہو خون سے ہی بنتا ہے جس میں خون کے اندر خرابی اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر خون نجس ہے تو پیپ بالاولیٰ نجس ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ اسی طرح المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558۔ اس کے ساتھ ساتھ القوانین الفقہیہ صفحہ نمبر 27۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیپ خون سے پیدا ہوتی ہے اور فرع کا حکم بھی اصل والا ہی ہوتا ہے۔ نیز الموسوعات الفقہیہ صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 34 میں ہے کہ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ پیپ انسانی جسم سے نکلے تو وہ نجس ہے، کیونکہ پیپ خبائث میں شامل ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی ہے، اور یہاں حرمت پیپ کے احترام میں نہیں ہے بلکہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ پیپ میں بھی نجاست کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ نجس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسانی طبیعت میں گھن آئے، اور پیپ سے انسانی طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ بدبو اور گندگی میں بدل چکا ہے۔ نیز پیپ چونکہ خون سے بنتی ہے اور خون نجس ہوتا ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں پیپ کچ لہو اور جو کچھ بھی خون سے بنے اس کا حکم بھی وہی ہے، تاہم امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا حکم خون سے قدر نرم ہے، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور جناب حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو خون جیسا شمار نہیں کیا۔ ابو مجلس رحمہ اللہ کچ لہو کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف بہنے والے خون کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کے ہاں کچ لہو نجس نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483۔ نیز آگے چل کر پھر یہ بھی کہا کہ اس بنا پر کچ لہو کی خون کے مقابلے میں زیادہ مقدار نظر انداز کی جا سکتی ہے، کیونکہ کچ لہو کی مقدار اس وقت بہت زیادہ سمجھی جاتی جب خون کی نظر انداز کی جانے والی مقدار سے زیادہ ہو، اور اس لیے بھی کہ اس میں کوئی صریح نص نہیں ہے، چنانچہ کچ لہو کو اس لیے نجس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی تبدیل شدہ ناگوار حالت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی از ابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا خون اور پیپ آپ کے ہاں یکساں حکم رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، خون کے بارے میں تو لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ پیپ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپ اور کچ لہو کا معاملہ میرے نزدیک خون کے مقابلے میں قدر نرم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اغاثۃ اللہفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیپ اور کچ لہو کے پاک ہونے کا حکم اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کپڑے یا جسم کو پیپ اور کچ لہو کی وجہ سے دھونا واجب نہیں ہے، ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بلا شک و شبہ ہے کہ جمہور علماء کرام کا موقف محتاط اور کوتاہی سے بری الذمہ رکھنے والا ہے، تاہم معمولی کچ لہو اور پیپ کی صورت میں چھوٹ دی گئی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب ان سے بچنا ممکن نہ ہو اور عمومی بلوہ پایا جائے، جیسے کہ عام طور پر بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال میں مذکور صورت میں دھبوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ معمولی ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 363 میں ہے خون، پیپ، کچ لہو اگر معمولی ہوں اور شرمگاہ سے خارج نہ ہوئے ہوں تو ان میں چھوٹ ہے، کیونکہ معمولی مقدار میں خون یا پیپ وغیرہ سے بچنے میں مشقت اور حرج ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 209123 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.